جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں، جب میں نوٹس بنا رہی ہوتی ہوں، مجھے اتنا جو ٹائم لگتا ہے، تو میرے لیے بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کو اندر اتارنا، کیونکہ جب میرے اندر وہ ساری چیز اترے گی تو میں آپ لوگوں کو اس طرح سے سمجھا سکوں گی، بتا سکوں گی. اور قرآن کی کیونکہ آیات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلیک اینڈ وائٹ حکم ہے، اور کیونکہ ہم نے پڑھا نہیں ہوتا تو اس لیے ہمیں اس طرح سے اس کی سمجھ نہیں آتی ہے. لاسٹ ٹائم جو ہم نے آیات کر رہے تھے، انشاءاللہ آج بھی اسی کی کنٹینیوشن ہے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہمیں اس کے بارے میں بتایا. بیسیکلی میں آپ کو پھر سے تھوڑا سا یاد کروا دوں کہ سورۃ الانعام جو ہم کر رہے ہیں، یہ پوری سورہ جو ہے یہ مکی دور سے پہلے کی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کی ہے، سوری مدنی دور سے پہلے کی، یہ مکی دور کے آخری دور کی سورہ ہے. اس وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ تھے ان کے اوپر بہت ظلم ہو رہا تھا، بہت ایسی سچویشن تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو آیات آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس میں آپ کو سارا وقت توحید، اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک سے باز آ جاؤ، توحید توحید توحید. آپ کو اتنی زیادہ، اگر اس سورہ میں آپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی نا تو پھر آگے مشکل ہوگا. آپ پوری کوشش کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کو اپنے دل کے اوپر اتاریں، کیونکہ اتنی بلیک اینڈ وائٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں بتائی ہیں، تو ہمیں ان کو اگر سمجھ آئے گی تو ہماری زندگیاں بہت آسان ہو جائیں گی. ہم ہمیشہ کی طرح اپنا پروگرام، ہاں ایک میسج تھا بلکہ کسی کا، کہ وہ اکثر لوگ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہم نے آپ سے بات کرنی ہے، ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ فیس بک میں اگر دیکھتے ہیں، آپ ایک گروپس ہم نے ایک دفعہ بنائے تھے، وہ ابھی سٹل اوپن ہے. آپ ان میں جا کے واٹس ایپ گروپ میں اگر ایڈ ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایڈمن میں ہی ہوں. تو آسان یہ طریقہ ہے کہ آپ مجھے وائس میسج اس میں چھوڑ دیں، یا پھر آپ مجھے میسج لکھ کے بھیج دیں. فون میں پک نہیں کرتی ہوں کیونکہ میری زندگی بہت بزی ہے، میں بزنس بھی کرتی ہوں، اور میں پڑھاتی بھی ہوں، اور میں کلاسز اس طرح سے بھی کر رہی ہوں. تو وہ ساری چیزوں کو مینج کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی بھی بات پوچھنی ہوگی تو آپ واٹس ایپ گروپ میں جا کے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اور دوسرا یہ تھا کہ ابھی تک آپ لوگ جیسے میسج کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کلاس میں آپ ہمیں انٹر کر دیں، جو تجوید کے ساتھ ہم قرآن پڑھا رہے ہیں. تو ابھی کیونکہ 1 مہینہ ہو گیا نا ان کی کلاس سٹارٹ کیے ہوئے، تو اب نیا اسٹوڈنٹ اس میں ایڈ ہوگا تو مشکل ہو جاتی ہے. تو اس لیے الحمدللہ ہمارے 135 سے بھی زیادہ اسٹوڈنٹ ہو گئے ہیں جو قرآن تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. تو جیسے ہی ہمارا نیا گروپ شروع ہوگا تو پھر ہم فیس بک میں ایڈ کر دیتے ہیں، یا یوٹیوب میں اس کا ایڈ آ جاتا ہے، تو پھر جتنے لوگ آتے ہیں پھر اس کے مطابق ہم لوگ ان کو ایڈ کر لیتے ہیں. تو ابھی رائٹ ناؤ وہ گروپ جو ہے ہم نے بند کر دیے ہیں، تاکہ جو اسٹوڈنٹ اب پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ وہ پڑھتے رہیں گے. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بھی شروع کرنے والے ہیں. نکھت آلریڈی میں نے آپ کو بتایا تھا، شیز اے ڈاکٹر، فل ٹائم جاب کر رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بہت جلد ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے ساتھ ہماری ایک نئی کلاس بھی شروع ہو جائے گی. نکھت سوال کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا، تو انشاءاللہ. اب ہم شروع کرتے ہیں ایز یوزول حدیث کے ساتھ. بہت خوبصورت حدیث ہے. آج جو حدیث میں دعا ہے نا، آپ لوگ سارے اس کو ضرور یاد کر لیجئے گا. آسان ہے، مشکل ورڈز نہیں ہیں. جب میں نے تحریم کو بھیج دیا تھا کہ جیسے ہی آپ پوسٹ کر دے تاکہ آپ لوگ آسانی سے اس کو یاد کر لیں. لیکن اگر آپ کو کبھی مشکل ہوتی ہے، آپ انٹرنیٹ پہ بھی اللہم باعد اتنی سی بھی ڈالیں گے نا تو آپ کی پوری دعا نکل آتی ہے. تو آپ اس کو اپنے فون پہ سیو کر لیں، اور پھر اس کو لکھ کے اپنے ہاتھ سے اگر لکھ کے آپ رکھ دیں گی نا تو آسانی سے یاد ہو جائے گی. یہ حدیث جو ہے یہ مسلم اینڈ بخاری کی حدیث ہے. بخاری کی 744 اینڈ مسلم کی انٹرنیشنل نمبر ہے 598.
حدیث کیا تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان میں جو خاموش رہتے ہیں، جیسے اس وقت وہ سکوت اختیار کرتے ہیں، تو آپ کیا دعا مانگتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو دعا سکھائی تھی، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، جیسے ہم تکبیر تحریمہ کے بعد کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کی جگہ پہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈفرینٹ دعائیں مانگی ہیں، تو ہمیں کیونکہ عادت ہے ہم ایک ہی دعا پڑھتے ہیں، تو اسی لیے ہم اسی طرح سے پڑھتے رہتے ہیں. لیکن میں آلویز آنیسٹلی جب میں نے دعائیں سیکھی تھی تو اتنا، کیونکہ پھر نماز میں نا خشوع آ جاتا ہے، پھر اور مزہ آتا ہے، اور اسپیشلی جب آپ کو اس کے میننگز آتے ہیں، پھر تو آپ اتنا انجوائے کرتے ہیں دعاؤں کو کہ آپ کو پتہ چلتا ہے. ادروائز تو آپ کو میننگ نہیں آتے تو آپ رٹا لگا کے جیسے طوطے کی طرح پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں. تو یہ دعا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ابو ہریرہ کو کہ وہ جو دعا پڑھتے ہیں کہ اللہم باعد بینی و بین خطایائی، اے اللہ میرے گناہوں کے درمیان میں اور میرے اور میرے گناہوں کے درمیان میں اتنی دوری کر دے، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جتنی دوری اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مشرق اور مغرب میں کیا ہے کہ میرے گناہ مجھے نظر ہی نہ آئے، اتنے دور مجھ سے کر دے. گناہ تو ہو جاتے ہیں انسان سے، اور پھر جب انسان توبہ کرتا ہے تو پھر کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہم باعد بینی و بین خطایائی کما باعدت بین المشرق والمغرب، کہ جتنی مشرق و مغرب میں دوری ہے میرے گناہوں کو مجھ سے اتنا دور کر دے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم نقنی من خطایائی، اے اللہ میرے گناہوں سے مجھے ایسے پاک کر دے کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جیسے سفید کپڑے کو دھو ڈالتے ہیں. اب دیکھیے کہ لفظ آپ دیکھیے کتنے خوبصورت ہیں کہ جیسے سفید کپڑا، کیونکہ داغ تو ہر کپڑے پہ لگا ہوتا ہے نا، ہر کپڑے پہ ہر رنگ پہ داغ صاف کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سفید کپڑے پہ داغ کو دھونے کے لیے کتنی مشکل ہوتی ہے کہ وہ داغ نظر بھی نہ آئے. تو وہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے سفید کپڑے سے داغ دور ہو جاتے ہیں نا، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اس طرح سے مجھے واپس اس طرح سے صاف ستھرا کر دے کہ میرے گناہ بالکل دھو ڈال. اور پھر آگے دیکھیے کتنی خوبصورت ہے کہ اللہم اغسلنی من خطایائی، اے اللہ میرے گناہوں کو دھو ڈال بالثلجی برف سے، والماء والبرد پانی اور اولوں سے دھو ڈال. اب آپ ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ پانی سے تو چلو دھوتے ہیں چیزیں، اب اولوں سے اور برف سے تو ہم نے کبھی نہیں کوئی چیز دھوئی ہے. تو یہاں پہ دیکھیے کہ کیونکہ یہ ٹھنڈے ہوتے ہیں نا، ایکچولی تو پانی اسی سے بنتا ہے، جیسے برف ہوتی ہے، برف پگھلتی ہے تو وہ پھر پانی آبشاریں بنتی ہے اور پانی آتا ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ٹھنڈک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کی ٹھنڈک کے ساتھ میرے گناہوں کو دھو ڈال، میرے گناہوں کو مجھ سے دور کر دے. اتنی پیاری دعا ہے یہ. آپ تکبیر تحریمہ کے بعد آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ جیسے ہم الحمد پڑھتے ہیں اور اپنی نماز شروع کرتے ہیں، اسی طرح سے باقی بھی دعائیں جو بھی ہیں، جو سجود کی دعائیں ہیں، رکوع میں تو خیر میں نے ابھی آپ کو یہ تکبیر تحریمہ کے بعد بتائی ہے. جیسے جو دعائیں ڈفرینٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی، تاکہ ہم ساری دعائیں یاد کر لیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں، کیونکہ اکثر ہوتا ہے نا کہ ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے اور ورڈز نہیں پراپر ملتے. جیسے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب استغفار کی دعا کرتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ کیا میں ایسے مانگوں. تو جب میں نے آئی تھنک 5واں کلمہ تھا استغفر اللہ العظیم، اب آپ خود دیکھ لیجئے گا، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بولنے کا ٹائم ہوتا ہے نا تو دماغ سے بالکل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان بلا دیتا ہے.
تو چوتھا کلمے میں جب ہم کہتے ہیں کہ یا رب العالمین میرے گناہ کو میں استغفار کرتی ہوں، ہر ظاہری گناہ سے، جو چھپے ہوئے ہیں، جو باطن میں ہے، سارے گناہ. اور یوزلی آپ اتنے، مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ میں سے کوئی نہ کوئی وہ پوری لکھ کے بھیج دیتا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ابھی ٹائم لگے گا تو آپ میں سے کوئی نہ کوئی یہ کلمہ لکھ کے بھیج دے گا. اور چھٹا کلمہ تو آنیسٹلی اتنا خوبصورت ہے، آپ آج اس کا ترجمہ دیکھیے گا. ایسے لگتا ہے کہ جتنی گناہ ہم سوچ سکتے ہیں نا، ان گناہوں کی معافی ہے اس کے اندر. اتنا پیارا ہے وہ کہ آپ اگر کیونکہ مجھے یاد ہے اسکول میں تو نہیں یاد ہوتا تھا، سب سے زیادہ ہمیں مار ہی اس میں پڑتی ہے، مار تو نہیں پڑتی تھی، مطلب ڈانٹ اس میں پڑتی تھی کہ چھٹا کلمہ، پانچواں اور چھٹا کلمہ تو یاد ہی نہیں ہوتا تھا. باقی تو پھر ہم نے آسانی سے کر لیے، لیکن جب شعور آتا ہے بندے کو، وہ تب اس کو سمجھ آتی ہے ان کی میننگ کی. تو پھر میں نے جب اس کو یاد کیا تھا، مجھے یاد ہے بہت پہلے کی بات ہے، رمضان تھا، اور میں نے اس کا میننگ پڑھا جب، تو میں نے کہا اللہ اکبر، یہی تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتی ہوں. اور میں نے سوچا کہ میں نے آج رات سونا نہیں ہے جب تک میں نے اس کو یاد نہیں کر لینا. میں پوری رات جاگتی رہی تھی اور میں نے یاد کر لیا تھا. تو اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ بھی اسی طرح سے اس کو یاد کر لیجئے گا. بہت پیارے ہیں ان کے میننگز، آپ دیکھ لیجئے گا. تو اب اس کے بعد ایک اور حدیث بھی بہت خوبصورت ہے. ایسی کلمات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے حیرت ہوئی کہ آسمان کے سارے دروازے کھل گئے. تو ایک یہ مسلم کی حدیث ہے، 601 انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کے جو بیٹے ہیں نا عبداللہ بن عمر جو ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، تو ایک شخص داخل ہوتا ہے اور اس نے یہ کلمات کہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے بعد اسے پوچھا کہ کیونکہ وہ پیچھے تھا، ڈیفینیٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون شخص ہے جس نے یہ کلمات کہے. تو ایک شخص بیچ میں سے بولا، نام نہیں پتا کہ کوئی صحابی تو ہوں گے لیکن اس میں نام نہیں ہے، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ پڑھے تھے. اور کلمات پتہ کیا تھی؟ اتنی آسان کہ اللہ اکبر و کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. یہ کلمات پڑھے تھے انہوں نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے حیرت ہوئی کہ آسمان کے سارے دروازے کھول گئے. یہ کلمات کو اوپر لے کے جانا تھا نا، اتنی بڑے کلمات تھے یہ کہ سارے دروازے اس کی عزت کے لیے کھل گئے. اللہ اکبر. اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی، اس کے بعد میں نے اپنی پوری زندگی کوئی ایک دن ایسا نہیں تھا کہ میں نے یہ کلمات نہیں پڑھے. تو اتنی آسان سے ہم تو پڑھتے ہیں، صرف تھوڑا سا ایک لفظ آگے آتا ہے تو آپ پڑھ لیا کیجئے، کیونکہ ڈیفرنٹ حدیث میں اس کا تھوڑا ڈیفرنٹ بھی ہے. ایک میں یہ بھی ہے کہ 3 دفعہ کلمات کہے تھے، اور تھوڑا سا ڈیفرنٹ آخر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ آتا ہے. لیکن اس حدیث میں جو اس کا نمبر میں نے آپ کو بتایا، اس میں ایک ہی دفعہ پڑھنے کا تھا. بہت خوبصورت حدیث ہے، بہت خوبصورت دعائیں ہوتی ہیں. ان کو چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو آپ ساتھ ساتھ یاد کر لیا کیجئے. اب آتے ہیں ہم اپنے تفسیر کی طرف. سورۃ الانعام آیت نمبر ہم آج کریں گے انشاءاللہ 46. اس سے پہلے ہم آیت کر رہے تھے کہ 45 کا ہم نے کہا، یہاں تک پڑھا تھا کہ فَقُوتِیَ دَابِرُ الْقَوْمِ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی قوم کی جڑ کاٹ دی تھی. اور ہم پڑھ کیا رہے تھے، میں تھوڑا سا واپس اس کو ریکیپ کرتی ہوں کیونکہ اسی کو آگے ہم نے پڑھنا ہے. کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہماری زندگی میں جب کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، نقصان زندگی میں آ جاتا ہے، یا اس سے جو بھی چیزیں آتی ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یوزلی آپ یہ دیکھیں کہ جب ایسی سچویشن آتی ہے تو آپ کسی سے بھی بات کریں یا اپنے آپ سے بھی بات کریں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ سب پہ مشکل وقت آتا ہے تو ہم پہ بھی آ جاتا ہے، بس بگ ڈیل. تو اس سے پتہ ہے کیا چیز ہوتی ہے کہ ہماری کریکشن نہیں ہو پاتی، ہم وہ میسج نہیں سمجھ سکتے. یہ جو بیماری، تکلیف
परेशानी कोई भी चीज है ना, ये पूरा मैसेज होता है. इट्स नॉट लाइक कोई बीमारी आ गई चलो जी ठीक है अब दुआएं करेंगे खत्म हो जाएगी, खत्म नहीं. ये एक मैसेज है जिसको हमें समझना होगा. अल्लाह सुब्हाना ताला ने पिछली जो हमने आयात की थी उसमें यही मैसेज बड़ी स्ट्रांगली हमें समझाया कि किस तरह से हमारी जिंदगियों में नंबर 1 देखें. हम उसी तरह से ये 6 लेवल पे आप इसको समझेंगे तो आसानी हो जाएगी कि जब हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल आती है तो कैसे नंबर 1 ये कि अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से कर इम्तिहान है तो हमें ये कैसे पता चले, और इम्तिहान है तो फिर उसके बाद क्या होगा. तो अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरह बकरा में इसके बारे में बता दिया कि वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जुए व नक्सुम मिनल अम्वाल वल अनफुस व बशिरिस साबिरीन. वो जो मैंने आयत आपको लास्ट टाइम भी बताई थी कि मैं जरूर बर जरूर तुम्हें आजमाऊंगा, लेकिन मैंने यही बताया था ना कि सबसे खूबसूरत बात ये थी कि बिशई का लफ्ज है कि कुछ सेहत लेके, कुछ माल लेके, कुछ बीमारी देके, कुछ परेशानी देके, कोई भी औलाद की तरफ से छोटी, लेकिन बिशई सारी नहीं, सारी लेके नहीं आजमाऊंगा, बिशई का लफ्ज था. ठीक है. और उस वक्त अल्लाह सुब्हान ताला क्यों परेशानी दे रहे हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि वह बशिरिस साबिरीन, कि खुशखबरियां दे दो उनको जिन्होंने इन पे सब्र किया. अल्लाह सुब्हान ताला ये देखना चाहते हैं उस वक्त कि मेरा बंदा जब इसके ऊपर कोई मुश्किल आती है, परेशानी आती है, तो ये क्या अल्लाह के से रजू करता है या फिर इधर उधर चला जाता है, या फिर पीरों फकीरों के पास, या फिर ऐसी जगहों पे जाके कि वो मेरी मुश्किल हल कर देंगे, वो मेरी मुश्किल हल कर देंगे, फिर वो गलत तरह से उस तरफ जाते हैं. ये अल्लाह सुब्हान ताला का एक टेस्ट होता है बंदे के लिए. और दूसरा, अब देखिए आजमाइश पता है कैसे होती है कि जो मोमिन बंदे होते हैं ना, यूजुअली क्या होता है कि ईमान जो होता है किसी भी इंसान का, वो कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है. जैसे बिल्कुल चांद की तरह, जैसे 14वीं रात का चांद, कल 14वीं रात का चांद था, इतना खूबसूरत ऐसे आसमान पे नजर आ रहा था कि पूरा ऐसे लगता है कि नमाजों में भी इतना खुशू है, रोना भी नहीं बंद होता, हम तहज्जुदों में भी उठ रहे होते हैं, हम दुआएं भी कर रहे होते हैं, लगता है कि बस अब मेरी जिंदगी में बदलाव आ गया. और कभी कभी ऐसा होता है कि नमाज पढ़ना भी मुश्किल लग रहा होता है, वो चीजें इंसान दूसरी चीजों में लग जाता है, लेकिन ईमान तो होता है अंदर, लेकिन कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है. तो उस वक्त अल्लाह सुब्हान ताला जो अपने मोमिन बंदे होते हैं ना, जो दिल से खालिस होते हैं, उनको एक हल्का सा थप्पड़ लगाते हैं कि चलो चलो आगे चलो, तुमने दर्जात बुलंद करने कि नहीं करने, इसी दर्जे पे नहीं रुकना. तो वो जो मोमिन बंदे होते हैं वो फिर फौरन उनको अल्लाह सुब्हान ताला का मैसेज समझ आ जाता है. ये जो मैसेज समझ आने की बात है ना, यही मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ. और वो फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करता है कि मेरा ख्याल है मैं कुछ गलत कर रहा था, अब मैं अल्लाह सुब्हान ताला से माफी मांगती हूँ, मैं वापस अपने जॉब पे लग जाती हूँ. अब देखिए कि पूरे जो हमने आज भी डिस्कस करेंगे कि अगर हम फॉर एग्जांपल जॉब करते हैं, आपका बॉस जो है वो क्या चाहता है आपसे. अगर आप खुद बिजनेस करते हैं या आपके अंडर कोई लोग काम करते हैं तो आपको भी ये पता होगा, हर एक के घर में, पाकिस्तान में तो आप इतने नसीब वाले हैं, हम वैसे जलते हैं यहाँ के रहने वाले लोग आप लोगों से कि हर एक के पास नौकर होते हैं, और या हम खुद ही नौकर बने होते हैं. तो बेसिकली आप लोगों के अंडर कोई ना कोई तो काम कर रहा है. अगर आप बिजनेस नहीं भी करे तो आप क्या चाहते हैं अपने काम वाले से कि वो क्या करे. अब वही बात है कि अल्लाह सुब्हान ताला इशारे दे रहा है कि किस तरह से तुम वापस, अगर तुम वो काम नहीं कर रहे हो जो तुम्हारा काम था, और काम क्या था, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर, कि तुम्हें क्यों पैदा किया, क्यों भेजा दुनिया में, कि तुमने नेकी की तलकीन करनी है और बुराई से रोकना है. राइट. तो अगर नहीं कर रहे होते तो फिर अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से एक इम्तिहान आ जाता है और हमें अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ मुड़ने का मौका मिल जाता है. और मोमिन लोग अल्लाह की तरफ चले जाते हैं, अल्लाह को राजी कर लेते हैं, और अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं फबश्शिरिस साबिरीन, के सब्र वाले करने वालों को खुशखबरियां दे दो. कि खुशखबरियां क्या, कि अल्लाहु मा साबिरीन, कि अल्लाह सुब्हान ताला सब्र करने वालों के साथ हो जाता है. तो ये चैप्टर तो हमें समझ आ गया.
सेकंड में आप देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला उसमें क्या फरमाते हैं कि जब इंसान के पास मुश्किल आती है कि सूरत शूरा की आयत नंबर 30, अब ये वाला जो चैप्टर है ना, ये हमसे बड़ी मुश्किल हजम होता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत आइदीकुम व याफू अन कसीर, कि जो मुसीबत तुम्हें पहुंचती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, राइट, तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। अल्लाह सुब्हाना ताला तो तुम्हारे बहुत से गुनाह यूं ही माफ कर देते हैं। अब ये चीज को देखें कि कितनी ज्यादा जो प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगियों में आती हैं वो अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से ना तो सजा होती है ना वो आजमाइश होती है, वो हमारी अपनी करनी का हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, तो उसको समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब हम उसको समझेंगे तो फिर क्या होगा कि करेक्शन होगी ना, हमें पता होगा कि ओ ये मेरा कसूर था, अच्छा मैंने यहाँ पे ये गलती की, फिर अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ रुजू करेंगे, फिर अल्लाह सुब्हाना ताला से तौबा करेंगे, क्योंकि जो गुजर गया उसको कैसे अब ठीक करें। उसको तो यही हो सकता है ना कि जिसके लिए हमने बुरी बात कही थी, जिसका दिल दुखाया था, किसी का हक मारा था, किसी के साथ ज्यादती कर दी थी, अब जिसके साथ की अब उसने भी तो बदला लेना होगा ना। अब मेरी ज्यादती फॉर एग्जांपल इतनी सी है, अब इट डिपेंड कि दूसरे बंदे को जो गुस्सा चढ़ा हुआ है मेरे ऊपर तो वो बदला इतना बड़ा ले लेगा, फिर जब वो बदला लेता है तो फिर हमारे आंसू नहीं रुकते कि मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, देखो मेरे साथ ये ज्यादती होगी, देखो मेरे साथ ये ज्यादती होगी। तो यहाँ पे इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, जो अल्लाह सुब्हाना ताला ये सेकंड चीज कहते हैं कि तुम्हारे अपने अमाल की वजह से तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आती हैं, मैं तो तुम्हारे बहुत से गुनाह यूं ही माफ कर देता हूं। अब तीसरा लेवल जो अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से मुसीबत आ जाती है वो क्या होता है, देखिए कि उसमें हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं, मुशरिकीन मक्का से खिताब था ना, क्योंकि उस वक्त ये आखिरी दौर की सूरत थी, तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि जिस वक्त तुम्हारे पे मुश्किल तरीन वक्त आ जाता है, क्योंकि ये सफर करते थे, समुद्री सफर करते थे, तो जिस वक्त ऐसे वक्त आता है कि तुम्हें लगता है अब तो मर ही जाएंगे, तो फिर तुम अल्लाह को पुकारते हो, जब अल्लाह सुब्हाना ताला तुम्हारी दुआएं सुन लेते हैं, फिर तुम जब ठीक हो जाते हो तो फिर तुम वापस वैसे ही हो जाते हो। जरा गौर कीजिए कि हम नहीं ऐसे करते कि जब कभी बड़ी मुश्किल आती है, कोई मुसीबत आ जाती है, तो रो रो के उस वक्त अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआएं भी करते हैं, उसको मनाते भी हैं, सीधे हो जाते हैं बिल्कुल। लेकिन जैसे ही वो चीजें हमें मिल जाती हैं, थोड़े ही दिन में हम भूल जाते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कितना बड़ा मोअज़्ज़ा किया था मेरे साथ, तो अब फिर मैं वैसे ही करना शुरू हो गई। वही बात इस लेवल पे अल्लाह सुब्हाना ताला समझा रहे हैं कि तुम वापस वही हरकतें करना शुरू हो जाते हो। और सूरत आल नाम की जो हमने आयत नंबर 42 पढ़ी थी ना, उसमें अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं जब कोई मुसीबत या तकलीफ, जो सख्त मुसीबत और तकलीफ, क्योंकि अब वो सुनते नहीं है ना, बंदा नहीं सुन रहा, तो सख्त मुसीबत और तकलीफ आती है तो आजिज़ी क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ मुड़ जाते। देखिए इसमें एक बड़ी खुशखबरी भी है कि सख्त मुसीबत और जो तकलीफ आती है ना, तो अगर अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ मुड़ जाते हैं तो वो खत्म हो जाती है, अल्लाह सुब्हाना ताला फिर अपनी रहमतें कर देते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने उस आयत के एंड में ये बताया और समझाया हम लोगों को कि देखो शैतान तुम्हें धोखे में डाल देता है, वो ये कहते हैं कि कोई नहीं, औलिया पे भी आया था, नेक लोगों पे भी आता है, वो देखो तुम्हारी वो खाला इतनी नेक, वो तुम्हारी फुफ्फी इतनी नेक थी, दादी इतनी नेक थी, उन पे नहीं कोई मुश्किल वक्त आई थी तो तुम पे भी आ गई, कोई बात नहीं, तुम ठीक ना होना, राइट, ऐसे होता है। तो हमें ये देखना है कि इन सारे पैगामात जो अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से कोई भी मुसीबत आती है ना, यहाँ तक कि आप चलते हो आपका पाँव को वो कहते हैं ना एकदम से ट्रिप होना, उसमें भी सोचा करें कि अल्लाह सुब्हाना ताला का क्या मैसेज है। हर चीज में अल्लाह का पैगाम होता है। अब अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पे जो ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं आजिज़ी करते, अब फिर भी आजिज़ी नहीं की है, अल्लाह सुब्हाना ताला का पैगाम नहीं समझ रहे हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला के इशारे नहीं समझ रहे।
اب اس کے بعد جو ایک مقام آتا ہے نا، یہ سب سے مشکل ترین مقام ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر دنیا کی خاطر کرتے ہو نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا تو مچھر کے پیر کے اوپر جو پیراسائٹ ہوتا ہے نا، اس کو جوں کہتے ہیں جیسے اپنی لینگویج میں ہم کہیں گے، اس سے بھی حقیر دنیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں سارے دروازے کھول دیتا ہوں ان کے لیے، دنیا بھر لو جو چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور وہ بندے کا عذاب ہوتا ہے. اب یہاں پہ بھی یہ پوائنٹ سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ کیا ہر دولت مند کو دیکھ کے ہم سوچیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے؟ نہیں. اس کے بارے میں بھی عقبہ بن عامر کی حدیث میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم سنائی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم کسی کو دیکھتے ہو کہ بے شمار اللہ کی رحمتیں، ہر چیز، گھر بھی ہے، کاروبار بھی ہے، اولاد بھی ہے، خوشیاں بھی ہے، سب کچھ ہے نا، اور وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے نافرمان ہے، یہ تو دیکھو ان کا تو کاروبار بھی فار ایگزامپل سودی ہے، یہ تو شرابیں بھی پی رہے ہیں، یہ تو ان کے گھروں میں جوئے بھی کھیلے جا رہے ہیں، ان کے گھروں میں تو یہ بھی ہو رہا ہے. تو اللہ نے اتنا ہوتا ہے. یہ جب تک ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں آتی تھی، آنیسٹلی میرے دل میں بھی یہ ہوتا تھا کہ اللہ نے اتنا ان لوگوں کو کیسے دے دیے. یہ تو اگر دیکھو تو بے حیائی میں بھی نمبر 1 ہے، یہ سارا کچھ ہی کر رہے ہیں، تو پھر بھی ان کو اتنی رحمت ہے. پھر دل میں ہوتا تھا پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نہ کہ یہ بات ہوتی ہے نا کہ انسان کو کیا پتا، اندر دل کا حال تو اللہ کو پتا ہے، ہو سکتا ہے دل سے یہ نیک ہی ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں، رائٹ؟ ایسے ہوتا ہے، دل میں ایسے خیالات آتے ہیں. شیطان جو ہے نا وہ ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑتا. اگر آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ نافرمانی کے باوجود سب کچھ ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے نا وہ بہت ہی سخت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ والی جو آیت میں نے پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جڑ کاٹ دیتے ہیں، پھر اچانک ان کے اوپر عذاب آتا ہے، اور اس کے بعد مبلسون والی حال ہو جاتا ہے. مبلسون کس کو کہتے ہیں کہ بالکل نا امید ہو کے، جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی کو اچانک اتنا کاروبار تھا، بینکرپسی ہو گئی، بینک نے گھر بھی لے لیا، کاروبار بھی لے لیا، سڑک پہ بیسیکلی بندہ آ گیا. اور پھر کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. مطلب اتنے وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ یہ میرے وہ حالات، اور میرے اب یہ ہو گیا میرے ساتھ تو کیا ہو گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فقوتی تو پھر کاٹ دی گئی دابر القوم، قوم کی جڑ کاٹ دی گئی تھی. اور ہوا تھا، دیکھیں قوم نوح کو دیکھیں، قوم لوط کو دیکھیں، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی تھی پوری قومیں ختم ہو گئی، کس سے ختم ہو گئے ان کو. اور یہ دیکھیں یہ صرف قوموں کی بات نہیں ہے، آپ انڈیویجولی آپ اس کو لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کی، میں یہ کہتی ہوں کہ جو قیامت ہے نا، قیامت تو بڑے دن کی قیامت آئے گی، ہر انسان کی قیامت اپنی ہوتی ہے. اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں اتنی بڑی چیز ہو جاتی ہے، ان کی تو قیامت آ ہی جاتی ہے نا. ہم انتظار میں ہوتے ہیں کیونکہ ہم پتہ ہے میننگز نہیں سمجھ پاتے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے میسیجز نہیں سمجھ پاتے، شیطان ہمیں بہکاتا رہتا ہے. اور اب دیکھیے یہاں پہ ایک اور چیز آپ سوچئے کہ جیسے جڑ کیسے کٹ گئی، کہ ہمیں تو لوگ تو چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، سانس بھی لے رہے ہیں، تو جڑ کاٹنے کا کیا مطلب ہوا؟ فار ایگزامپل ہماری اولاد جو ہوتی ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ صدقہ جاریہ نا. ہمیں ان کو اچھی تربیت کرتے ہیں تاکہ ہم جب اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوں گے. اگر ہماری اولاد نیک نہیں ہے، رائٹ، وہ ہمارے لیے دعا بھی نہیں کرے گی، نماز ہی نہیں پڑھے گی تو دعا کہاں سے کرے گی؟ تو وہ جڑ ہی کٹ، میری تو جڑ کٹ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، مطلب میری تو جڑ کٹ گئی نا، کہ میری تو اولاد ہی اس قابل نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کوئی کام کرے گی، تو میرے لیے کوئی صدقہ جاریہ آگے بھیجے گی. یہ میسیجز ہوتے ہیں. اور پھر آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا. یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب کی بات کر رہے ہیں کہ عذاب ہوگا، جڑ کاٹ دی جائے گی، یہ ہوگا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ الحمدللہ کیوں آ رہا ہے؟
کہ اس تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اس لیے کہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے فاسق قسم کے لوگوں کی جڑ کاٹ دیں. کیوں کاٹ دی؟ کیونکہ یہ ظلم کرتے ہیں سوسائٹی پہ، یہ کسی نہ کسی کا حق مار رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کو اللہ کی مخلوق کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے فاسق کی تعریف ہم نے بالکل شروع میں سورۃ بقرہ میں پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فاسق کی جو تعریف کی تھی کہ کون ہوتے ہیں یہ، جیسے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوسائٹی کا خون، مچھر سے اگزامپل دی تھی نا کہ یہ سوسائٹی کا خون چوسنے والے ہوتے ہیں، ان میں کوئی لحاظ نہیں پھر رہتا، یہ بس ان کو اپنا فائدہ کہ مجھے کیسے فائدہ ملے گا، اس کا بھی حق مار لیا، اس کا بھی حق مار لیا، اس کا بھی حق مار لیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی جو دیکھیں دو آتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک الحمدللہ اللہ، اور دوسرا رب کون ہے؟ جو خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا بتا رہے ہیں کہ میں ہی تمہارا خالق ہوں، میں ہی تمہارا مدبر ہوں، تم کدھر ادھر ادھر جاتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے ساتھ ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان تمام میسیجز کی سمجھ آ جائے تاکہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں. آمین ثم آمین. اچھا جی، اب میں تھوڑا سا ٹائم کا دیکھ رہی تھی. اوکے، اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی سے اب دوسرے اینگل سے ہمیں سمجھا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہتے ہوں گے کیا بندہ ہے کہ اتنا سارا کچھ پتا ہونے کے باوجود بھی پھر مصروف ہو جاتا ہے. جس وقت ہم کلاس میں ہوتے ہیں ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، ہمارا لیول آف ایمان اتنا ہائی ہوتا ہے، پھر جب ہم دنیا میں جاتے ہیں پھر ہم بھول جاتے ہیں ان چیزوں کو. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، کہہ دیجئے اے نبی، ان سے کہہ دیجئے ارأیتم، کیا غور کیا تم نے، ان اخذ اللہ، اگر لے جائے اللہ سمعکم، تمہارے کان، و ابصارکم، اور تمہاری آنکھیں، و ختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے. اللہ اکبر. دیکھیں یہاں پہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اشرف الاعضاء جو ہے ہمارے، ان کی بات کر رہے ہیں کہ دیکھو تم اس اللہ کی بات نہیں مانتے ہو اگر تم یہ سوچو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے کان آواز. آپ کین یو امیجن، ذرا سوچئے، جو دینے والا ہے، جو ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں جو یہ چیزیں دی ہیں کیسے دی ہیں. آپ ذرا یہ سوچئے کہ تحفہ جس نے ہمیں یہ دیا ہے اس کی ہے نا امانت. تو ایک ہم کیا تھے، ایک خون کا جمع ہوا خون، یا آپ سوچ لے گوشت کا ایک لوتھڑا تھے جب ہم ماں کے اپنے پیٹ کے اندر تھے. اس گوشت کے لوتھڑے سے آپ دیکھیں کتنی خوبصورت چیز اللہ نے بنا دی. ہماری آنکھیں لگتا ہے جیسے پھوٹ پھوٹ کے نکلی چیزیں اس کے اندر سے، آنکھیں ہماری نکلی، ہمارے کان، ہماری سارا ہمارے ہاتھ پاؤں نکلے اس لوتھڑے کے اندر سے. اب ہم ٹر بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم اتنی بڑی بڑی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی کہ ہم کیا بات کرتے ہیں، رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں، بتا رہے ہیں، یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری یہ سنائی اگر لے جائے. کین یو امیجن، آپ لوگوں کا اگر کبھی واسطہ پڑا ہو، کیونکہ جن کے گھروں میں بزرگ ہیں ان کو تو ڈیفینیٹلی واسطہ پڑا ہوتا ہے، لیکن کبھی آپ ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے دیکھا کریں جو اس نعمت سے محروم ہیں. Can you imagine؟ ذرا close your eyes for a second. جو اندھیرے، ظلمات، اندھیرے، کچھ نظر نہیں آتا، ایسے لوگ ہیں جن کو جو ساری زندگی نہیں دیکھ پاتے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات سمجھا رہے ہیں. دیکھیے مجھے یاد ہے میری ساس پھپھو تھی نا، اچانک ایک دن صبح سو کے اٹھی تھی تو ان کو سنائی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ بڑے جو ہوتے ہیں نا اگر ان کو بلڈ پریشر ہوتا ہے تو ان کو منی سٹروک ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سنائی کم ہو جاتی ہے، کبھی دیکھنا کم ہو جاتا ہے، کبھی بولنا کم ہو جاتا ہے. تو میں نے وہ ایکسپیرینس کیا، اپنا ٹائم ڈیفینیٹلی نکالنا پڑے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ برکتیں ڈالے. I'm very happy and میں اپنے آپ کو مبارکباد دے رہی ہوں، لیکن ان ساری بچیوں کو اسپیشلی تھینک یو ویری مچ جن لوگوں نے ان لوگوں کو اسپانسر کیا.
دوسرا آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ مجھے یہ میسج کرتے ہیں کہ جب میں جو دعا شروع میں پڑھتی ہوں اس کا ترجمہ بتا دیں. یوزلی لوگوں کو آتا ہے لیکن میں ان کی خواہش پہ کیونکہ مجھے بھی شروع میں جب میں نے پڑھنا شروع کیا تھا مجھے نہیں آتا تھا تو جن کو میں ان کے لیے ایک دفعہ دہرا دیتی ہوں. بہت خوبصورت دعا ہے جو میں شروع میں ربی اشرح لی پڑھتی ہوں. وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ جب میں کلاس سٹارٹ کرتی ہوں اینی پرسن جب بھی جیسے میرا چھوٹا بیٹا ہے جب وہ ڈیبیٹ کے لیے جاتا ہے تو میں نے اس کو بھی یاد کرایا ہوا ہے کہ ڈیبیٹ سے پہلے وہ یہ پڑھ لیا کرے تو الحمدللہ اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے. اینی پرسن جب ہم اپنی کوئی پوائنٹ آف ویو کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں اور ہم اسٹک ہو جاتے ہیں کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اسپیشلی ہسبینڈ اینڈ وائف جب بیویوں کو عورتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اپنا رحم کرے جب ہم بحث کرتے ہیں نا تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ نیگیٹو طرف سے چلی جاتی ہے یہ لڑائی میں بدل جاتی ہے. تو آپ یہ دعا پڑھ کے کہا کریں اور بات کیا کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہم بات بتانا چاہتے ہیں نا وہ آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. اینڈ اسپیشلی پھر جب سسرال میں اپنے ماں باپ ہوتے تو ہم دھڑ سے ان سے بات کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ بات ایسے نہیں یہ ایسے ہے لیکن وہاں پہ ایک تھوڑا احترام کا لیول فرق ہوتا ہے کہ ہم اس طرح سے نہیں بتا سکتے اور کئی دفعہ ہمیں بڑا غصہ آتا ہے کہ میں جو کہنا چاہتی ہوں میں کیوں نہیں ان کو ایکسپلین کر سکتی ہوں یا ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی. پھر بھی آپ یہ دعا پڑھا کریں. اتنی خوبصورت دعا ہے کہ ربی اے میرے رب شرح لی کھول دے صدری میرا سینہ وَيَسِّرْ لِي امری اور میرے لیے آسان کر دے میرے اس کام کو جو میں کہنا چاہ رہی ہوں میرے اس معاملے کو آسان کر دے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي اور کھول دے گرا میری زبان کی یفقہوا قولی تاکہ یہ میری بات کو سمجھ سکے. یہ حضرت موسیٰ کی دعا تھی. حضرت موسیٰ جب فرعون کے پاس گئے تھے تو اس وقت انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی کہ فرعون دیکھے کہاں فرعون تھا اور اس کے پاس جانا تھا اور حضرت موسیٰ جو تھے نا ان کی زبان میں جیسے ہم کہتے ہیں نا حقلانا ہوتا ہے اس طرح سے وہ بات کلیئر نہیں کر سکتے تھے تو اس لیے بھی ان کو یہ تھا تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہا کہ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی بھیج دیں تاکہ وہ بات اچھے سے ان کو سمجھا سکے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہی دعا ان کو سکھائی تھی جس پہ جو انہوں نے مانگی تھی اور ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم یہ دعا پڑھنے والے بن جائیں. اور دوسری دعا جو میں پڑھتی ہوں اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ تو اس میں 2 دفعہ جب حقا حقا آتا ہے نا اس کو انٹینسٹی کے لیے ہوتا ہے کہ یا رب العالمین مجھے وہ حق دکھا دے وہ سیدھا راستہ دکھا دے تاکہ میں اس پہ چل سکوں. اور باطلاً جب ہم کہتے ہیں نا وارنا باطلاً وارزقنا اجتنابہ کہ یا رب العالمین مجھے باطل بھی دکھا دے تاکہ میں اسے اجتناب کر سکوں. آمین. اور مجھے اس کی سمجھ عطا کر دے تاکہ مجھے پتہ لگے کہ یہ باطل ہے اور میں اسے دور رہ سکوں. بہت خوبصورت دعائیں ہیں. باقی دعائیں جو ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں آپ کو دوسروں کا بھی میننگز بتا دوں گی کیونکہ پھر یہ بات ذرا لمبی ہو جائے گی اور کلاس کا ٹائم پھر ادھر چلا جائے گا. ایز یوزول ہم اپنی کلاس جو شروع کرتے ہیں ہم حدیث سے شروع کرتے ہیں. میں ساتھ ساتھ آپ کے میسیج دیکھ رہی ہوں. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کے میسیج زیادہ نہ دیکھوں پھر دھیان میرا ادھر چلا جاتا ہے. تھینک یو نسرین اینڈ خالدہ. تھینک یو ویری مچ. مہا محمود تھینک یو. اوکے جی. ہم کافی دیر سے ہم یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نماز کے بارے میں حدیث جو ہے میں نے لاسٹ اپنی پوسٹ بھی کی تھی اپنے پیج پہ اسلام ود عائشہ میں جا کے اگر آپ یوٹیوب میں اینڈ فیس بک دونوں جگہ پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو وہاں پہ میں نے جو حدیث پوسٹ کی تھی بہت لوگوں کا ڈفرینٹ بعض لوگوں نے کہا کہ کہاں ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ نماز کے بارے میں بڑا سخت حکم تھا. اسی لیے میں نے آج کی حدیث بھی اسی کے مطابق پک کیے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دے. دیکھیں ہم جو خواتین ہیں نا ہمیں بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ تربیت کرنا جو ہوتا ہے نا ایک ماں کا جو ہاتھ ہوتا ہے کیونکہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اسی نے تو بیٹا بھی بنتا ہے وہی بچہ جو ہے وہ باپ بنتا ہے وہی جو ہے وہ دادا نانا بنتا ہے. تو انہی آدمیوں کو انہی بچوں کی ہم تربیت کریں گے تو وہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پارٹیز میں ہوتے ہیں اسپیشلی شادیوں پہ اگر گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ این ٹائم پہ جس وقت مغرب کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت کھانا کھول دیتے ہیں اور بجائے اس کے کہ نماز پڑھیں. ماشاءاللہ بہت لوگ پڑھتے بھی ہیں. میں ان کی بات کر رہی ہوں جو اکثر جب آپ پارٹیز میں جاتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ نماز ایون
اناؤنس بھی اگر کوئی کر دے کہ جی جماعت ہے، پھر بھی کتنے لوگ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ابھی تو گھر جا کے پڑھ لیں گے یا کچھ بھی. تو اب دیکھیے کہ یہ حدیث جو ہے پلیز آپ اپنے، میں کوشش کروں گی کہ یہ چھوٹی سی بھی میں پوسٹ کر دوں تاکہ آسانی کے ساتھ آپ شیئر کر سکیں، کہ مسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا 82، اور ویسے اگر آپ دیکھتے ہیں تو 246 نمبر سے بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، کہ ابو سفیان سے روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن اور کفر اور شرک، غور کیجئے، انڈرلائن کریں، کفر اور شرک کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز کو ترک کرنا ہے. نماز کو چھوڑنا ہمیں کتنی بڑی بات لگتی ہے نا، ہم منہ سے لفظ ادا کرتے ہوئے کام چاہتے ہیں کہ کفر اور شرک کی بات کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نماز کو جو چھوڑتا ہے نا، نماز ترک کرتا ہے، یہی بس فرق ہے کہ بندہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے اور شرک کون کرتا ہے. اللہ اکبر. اور ترمذی کی حدیث نمبر 2621 اور ابن ماجہ کی 1079، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور ان منافقوں کے مابین نماز عہد ہے. جیسے معاہدہ ہے، جب ہم وہ مسلمان ہوتے ہیں تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، ہم عہد کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو بس جس نے اسے ترک کیا اس نے کفر کیا، کہ یہ کفر کی بہت بڑی علامات میں سے ہے. بس میں یہ کہتی ہوں کہ ایسی جب بھی حدیث ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ دعا کیا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں پہ رحم کر دے، ہمارے بچوں کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. ہم تو میں کہتی ہوں بڑے نصیب والے، ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم آ کے اس کلاس میں بیٹھ جائیں، یا کسی بھی کلاس میں جو بھی آپ اسلامی کلاس میں جاتے ہیں یا سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا کوئی خاص کرم ہی ہوتا ہے کہ بندے کو یہ سوچ بھی آ جاتی ہے کہ اچھا میں سیکھتی ہوں یا میں اس کلاس میں جاتی ہوں یا میں اللہ کی کوئی بات سنتی ہوں. تو ہم تو جب سن رہے ہوتے ہیں نا تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن تک ابھی یہ ہیں وہ مسلمان، لیکن ان تک اس انٹینسٹی سے یہ بات سب کو پتا ہے. آپ کسی سے بات کر کے دیکھیں they know کہ یہ اسلام میں ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اس کا کیا احکامات ہے، لیکن اس طرح سے بات نہیں پہنچی ہے ان تک. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں پہ بہت رحم کرے. اور پھر میں وہی بات کہوں گی کہ یا رب العالمین بغیر امتحان میں ڈالے ہمارے بچوں کو اپنی طرف راغب کر دے. آمین ثم آمین. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 27 تک ہم نے لاسٹ ٹائم کہا تھا، تو انشاءاللہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیونکہ یہ اب پھر سے ایک دفعہ یاد کر لیں کہ سورۃ الانعام جو ہے یہ مکی دور کے آخر کی سورہ ہے، اور اس سورہ میں آپ کو توحید بہت زیادہ ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کے رسالت پہ ایمان، اور جنت و دوزخ کا نقشہ اتنا کلیئر آپ کو نظر آئے گا کہ ایکچولی آپ کو لگے گا کہ یو آر ان دس سچویشن. تو اسی طرح سے آپ ان ایک ایک آیا کو اپنے دل پہ لیجئے گا اور دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، لوگ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو قیامت آئی کوئی نہیں ہے تو ہمیں کیسے پتا کہ قیامت میں کیا ہوگا. تو سورۃ الانعام بھی پڑھ کے دیکھ لیجئے، قیامت کا نقشہ بلیک اینڈ وائٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا. کہ ہم پچھلی ایک آیت سے اس کو تھوڑا سا سمجھ کے لے لیتے ہیں. 27 آیت نمبر کہ وَلَوْ تَرَى، ایک کاش کہ آپ دیکھیں اذا وقفوا علی النار، جب ان کو آگ پر پیش کیا، کھڑا کیا جائے گا، مینز کہ ان کو پل صراط ہے نا، پل صراط جو ہے وہ دوزخ کے اوپر بنا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ان کو آگ پر کھڑا کیا جائے گا، فقالو، تو وہ کہیں گے یا لیتنا، کہ اے کاش ہم نردو، ہم لوٹائے جائیں، ولا نکذبا، اور نہ ہم جھٹلائیں، بآیاتی ربنا، ہم اپنے رب کی آیات کو، ونکونا من المؤمنین، اور ہم مومنوں میں ہو جائیں. دیکھیے اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آلریڈی بتا دیا کہ اس دن کیا ہوگا، کہ جب ہم سارے لوگ جتنے بھی اس دن انسان ہیں، اپنی آنکھ سے جب ہم دیکھیں گے نا جنت و دوزخ کو، دیکھیں مومن کی کیا شان ہوگی کہ وہ تو جنت و نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے الحمدللہ. لیکن جس وقت آپ یہ دیکھیں جو ابھی حساب کتاب نہیں ہوا اور وہ دیکھ رہے، جنت دیکھ رہے ہیں، دوزخ بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے تمام اعمال جو ہیں وہ شکل کی صورت میں سامنے آئیں گے. اس دن زبان بند کر دی جائے گی اور ہمارے تمام جوارے، ہماری جلدیں جو ہے نا وہ بھی بات کریں گی، وہ ہمارے حق میں یا ہمارے اگینسٹ گواہیاں دیں گی.
اللہ اکبر. تو اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کہیں گے اے کاش، افسوس کے مارے کہیں گے کہ ہمیں واپس لوٹایا جائے تو ہم ایسا کام نہ کریں اور ہم مومنوں میں ہو جائیں. آپ ذرا امیجن کریں اس سینٹنس کو، ذرا امیجن کریں. آپ ذرا کلوز یور آئیز اور جسٹ تھنک کہ ہم لوگ اس دن کھڑے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، ہم میدان محشر میں کھڑے ہوئے ہیں، اور اس دن کیا ہو رہا ہے کہ ہم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے، اور اس طرح سے کہ ہمارے سارے اعمال ہمیں نظر آ رہے ہیں. وہ جو ہم نے دنیا میں چھپائے ہوئے تھے اپنے دلوں میں، سب کچھ ہم کو نظر آ رہا ہے، اور ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں ایک موقع واپس مل جائے کہ ہم دنیا میں واپس چلے جائیں. اور اب ہم کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں گے. کاش ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک موقع دے دیتے، کاش ہم ایسا نہ کرتے، کاش ہم کسی کا حق نہ مارتے، کاش ہم اپنی زبان کی لذت کی خاطر چغلیاں نہ لگاتے، کاش ہم یہ نہ کرتے. کروڑوں چیزوں پہ ہم کاش 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 کر رہے ہوں گے کہ یا رب العالمین ایک موقع دے دے ہم واپس چلے جائیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن موقع نہیں دیں گے. آج دیکھیے، آپ ذرا غور کیجئے کہ آپ نے اگر آنکھیں کھول کے ذرا سوچئے کہ موقع مل گیا، آج ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ واپس، اور جا کے اب وہ عمل کرو جو ایسے عمل ہے جو مومنوں کے عمل ہیں، جس کی وجہ سے تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے. ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے. دیکھیے، بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے جن کو توبہ کا موقع مل جاتا ہے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کر دے. ہمیں آپ صرف ایک بات یہ دیکھیں کہ گھبرانے کی بات نہیں ہوتی ہے اور مشکل بھی کچھ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری کوششیں دیکھنی ہے. ہم انسان ہیں، گناہ ہو جائیں گے، بار بار غلطیاں بھی ہو جائیں گی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم واپس پلٹنے والوں میں ہو جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا کرے آخرت میں. آمین ثم آمین. اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 28 میں کہ بلکہ بدا ظاہر ہو گیا لہم ان کے لیے ما کانوا یخفونا، جو وہ چھپاتے تھے من قبل، اس سے قبل. وہ کیا چھپاتے تھے؟ جو نفاق ان کے دلوں میں تھا نا، وہ جو چھپاتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ سارا ظاہر ہو جائے گا. دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے اوپر ایک خول چڑھا دیتے ہیں نا کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم تو بڑے اچھے ہیں، ہم تو یہ کریں، ہم وہ کریں. تو دنیا میں تو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیں گے. اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سب کچھ ظاہر ہو جائے گا. سورۃ الزمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اسی کے بارے میں کہتے ہیں وَبَدَا لَهُمْ، اور ظاہر ہو گیا ان کے لیے سیئات، ان کی تمام برائیاں، ان کے تمام گناہ جو تھے وہ ظاہر ہو گئے، ما کسبوا، جو انہوں نے کمائے تھے، وَحَاقَ بِهِمْ، اور گھیر لیا انہیں ما کانوا بِهِ یستہزئون، جس کا وہ دنیا میں مذاق اڑاتے تھے. دنیا میں مذاق کیا اڑاتے تھے؟ آپ دیکھیے کسی کو دیکھتے ہیں نا، جیسے کوئی جا رہا ہوتا ہے، اللہ کا بندہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، انہوں نے پونچے اوپر کیے ہوئے ہیں، تو وہ بھی مذاق لگتا ہے کہ وہ دیکھو دیکھو انہوں نے کیسے اپنا حال بنایا ہوا ہے. کسی کی داڑھی دیکھ کے، اللہ نہ کرے، میں آپ کو نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن یوزلی لوگوں کو دیکھیں کہ اس طرح سے مذاق اڑانا شروع ہو جاتے ہیں. کسی کو حجاب میں دیکھ کے مذاق اڑانا شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھو یہ تو آنٹی بن گئی ہے. اور کتنی سینٹنس دیکھیں. میں یاسر قادی کا ایک لیکچر سن رہی تھی، بہت خوبصورتی سے انہوں نے یہ بات بیان کی کہ دیکھیں آپ لوگ جو اسلامک کنٹریز میں رہتے ہیں بڑے نصیب والے لوگ ہیں. آپ لوگ تو اپنی مرضی سے جس طرح سے رہنا چاہتے ہیں آپ رہ سکتے ہیں. امریکہ میں اسپیشلی، کیونکہ ہم لوگ تو یہاں پہ رہتے ہیں نا، یا دوسری ایسی کنٹریز میں جہاں پہ مشکل ہے، آپ لوگوں نے اکثر نیوز میں سنا ہوگا. ہی سیٹ کہ میں اپنی وائف کے ساتھ باہر کہیں کام سے گیا تھا، تو کچھ لوگوں نے ان کو مذاق اڑایا ان کے حجاب پہ. تو کہتے ہیں کہ اتنا مشکل کئی دفعہ ایسی جگہ آ جاتی ہے کہ بندہ ڈیفینیٹلی اگنور کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن دیکھیں ہم پاکستان میں جس طرح سے بھی باہر نکلے، nobody can tell anything, nobody can make fun of you. لیکن وہ لوگ جو باہر کے ملکوں میں رہ کے فالو کرتے ہیں اسلام کو، ان کے لیے تو سلام ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ اپنے کروڑوں رحمتیں کرے اور آسانیاں کرے ان کے لیے. لیکن میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہی ہوں ہر ایک کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ میرے لیے بہت آسان تھا آنیسٹلی. جب میں نے حجاب کا سوچا تھا اور میں نے لینے کا یہ تھا، بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گھر سے بہت مشکل تھی، اور ہسبینڈ نے بہت تنگ کیا، مذاق اڑایا گیا، دوستوں نے مذاق اڑایا، لیکن الحمدللہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا.
میرے ہسبینڈ، میرے بچے، میرے دوست، میرے جانے والے ہر ایک نے مجھے اتنا سپورٹ کیا تھا، اور آج تک بھی یہی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کر دے. کیونکہ دیکھیں کبھی جج نہیں کرنا کسی کو. وہ لوگ جو کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھتے ہیں آپ کی فرینڈ نے حجاب لیا، کچھ دیر کے بعد انہوں نے اتار دیا، تو پھر ہم تانے دینا شروع ہو جاتے ہیں. کبھی ایسا نہ کرنا، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس جنگ سے گزر رہی ہوتی ہے، اپنی نفس کے ساتھ جنگ کر رہی ہوتی ہیں، اور کس مشکل سے بیچاری کرتی ہیں اور اتارتی ہیں اور پھر دوبارہ سے کرتی ہیں، اور پھر کب کتنی مشکل سے وہ اس پہ جمتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرے سب کے لیے. اور یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ہاک بہم، اور گھیر لیا ان کو جو وہ مذاق اڑاتے تھے. تو یہاں پہ جو پہلا لفظ آیا نا، وَبَدَا لَهُمْ سَیِّئَاتُ، اور ظاہر ہوگی ان کی برائیاں، ماں کا سبو، جو انہوں نے کمائی تھی. تو برائیاں اور اچھائیاں کمائی کیسے ہو گیا؟ کیونکہ دیکھیں قیامت کے دن تو ہمارے پیسے تو، ہمارا مال تو کام نہیں آئے گا نا. مال وہاں پہ کون سا ہوگا؟ ہماری نیکیاں، اور ہماری جو اللہ نہ کرے جو برائیاں بدی ہوگی نا، وہی ہمارا مال ہوگا. ہم سودے کرنے جا رہے ہیں جنت کے نا، تو جنت کیسے ملے گی؟ ہمارے اعمال کی وجہ سے ملے گی. کیونکہ دیکھیں ہم نے، آپ نے وہ آیت بھی سنی ہوگی نا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کے مال اور ان کی جانیں خرید لی جنت کے عوض. تو سودے تو دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے ہیں. تو بڑے نصیب والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے. تو یہی ہے ماں کا سبو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ گئی. اکائیاں دہائیوں سے کیسے؟ کیونکہ جب گناہ کرتا ہے مومن جب گناہ کرتا ہے تو ایک، مسلمان کی بات کر رہی ہوں، ایک گناہ لکھا جاتا ہے. اور جب وہ برا، جو اچھائی کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، تو 10 اچھائیاں لکھی جاتی ہیں. تو وہ برباد ہی ہو گیا نا، جس کی ایک لکھی گئی تھی پھر بھی اس کی زیادہ ہو جائے نیکیوں کے سامنے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. اسی پہ ایک حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ بات یہ ہو رہی ہے نا کہ ہم ظاہر ہو جائیں گی اس دن وہ ساری عمل جو ہم دنیا میں کرتے ہیں. کیونکہ دنیا میں بڑے بڑے نام ہم جو سوچتے ہیں کہ وہ شہید ہو گیا، وہ عالم ہے، وہ فلاں بندہ جو بڑا سخی ہے، یہ ہمیں اچھا لگتا ہے نا بولنا. اور ہم چاہتے ہیں اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا نام بھی آ جاتا ہے تو ایک دل کو لگتا ہے کہ اچھا جی ایسا ہے میرے بچے کے بارے میں، یا میرے بارے میں، یا میری ماں کے بارے میں ایسی بات ہے، یا باپ کے بارے میں ڈیفینیٹلی ایسے ہوتا ہے. تو اللہ اکبر. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ روز قیامت سب سے پہلے جس شخص کے خلاف فیصلہ آئے گا وہ شخص ہوگا جسے شہید کر دیا گیا ہوگا. اللہ اکبر. اب آپ غور کیجیے، اب اس دن کیا ہوگا کہ جو دل کے اندر کی حالت ہوگی نا کہ ہم نے کوئی عمل کیا تو اس کا مقصد کیا تھا، ہم کیا چاہ رہے تھے وہ عمل کرنے کا، وہ ہے اس لیے تاکہ ہمارے دل سے ساری چیزیں ہم ان کو صاف کرنا شروع کریں. دل کے شیشے کو کہتے ہیں نا پالش کر کے اس کو صاف کریں. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائیں گے. ایک شہید اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائیں گے کہ دیکھو میں نے تمہیں کیا کیا نعمتیں یاد دی تھی اس دنیا میں. وہ انہیں پہچان لے گا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے اس کے بدلے میں کیا کیا. وہ کہے گا کہ یا رب العالمین، میں نے آپ کی خاطر جہاد میں حصہ لیا اور اپنی جان کا نذرانہ تک، حتیٰ کہ میں نے اپنی جان کو بھی پیش کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ دلوں کے حال جان رہے ہوں گے نا، یہ سارے شہیدوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ ان کے بارے میں جن کی نیتیں ایسی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے تو داد شجاعت حاصل کرنے کی خاطر ایسا کیا تھا کہ لوگ سمجھے کہ یہ تو اتنا بہادر ہے، تو نے اتنے بڑے بڑے میڈلز لگائے ہوئے تھے کہ تجھے یہ مقام مل جائے، تجھے یہ مقام مل جائے. دیکھیں وہ مقام ملنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن ارادہ کیا ہوگا کہ اللہ کی خاطر صرف. یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی یہاں پہ کہ حاصل کرنے کے لیے کیا تھا. بس تجھے تو وہ ساری عزتیں مل گئی، لوگوں نے کہا واہ کیا بندہ تھا، کیا اس نے کیا کیا نہیں کیا، تو پھر اس کا بدلہ تو تجھے مل گیا. پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دو. اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے جب میں نے پہلی دفعہ یہ حدیث پڑھی تھی، مجھے اس کو سمجھنے میں، اور کہتے ہیں نا جیسے بعض دفعہ ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں کہ اس کو ہضم کرنے میں کتنے دن لگ گئے تھے.
میں کہتی تھی یا رب العالمین ایسے کیسے؟ ایک بندہ اپنی جان کا نذرانہ دے گا تو آخر میں چلو اس نے یہ کیا تو دے گا تو صحیح نا، لیکن پھر جب دل کے اندر کی حالت کی سمجھ آتی ہے تو پھر اس کی سمجھ آ جاتی ہے کہ واقعی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے یہ جو ہمیں عادت پڑ جاتی ہے نا تکبر کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی دور کرے. اور پھر دیکھیں دوسرا شخص کون سا لایا جائے گا؟ دوسرا شخص وہ عالم ہوگا، جو دنیا میں قرآن پڑھاتا ہوگا. ربنا لا تجعل منہم، جو قرآن پڑھتا پڑھاتا ہوگا لوگوں کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین سکھاتا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پیش کیا جائے گا، فرشتے اس کو لے کے آئیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اگین وہی کہیں گے کہ تمہیں اس پہ ساری اپنی نعمتیں پیش کریں گے، پہچان لے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کے بدلے میں تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ یا رب العالمین میں نے تو اپنی ساری زندگی قرآن پڑھایا اور سکھایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے جو کچھ کیا تم نے اپنی اس وجہ سے کہ تمہاری واہ واہ ہوتی کہ تمہیں لوگ سمجھتے تو اتنی خوبصورت آواز، یہ تو اتنا اچھا قاری تھا، اس نے تو یہ کیا، اس نے وہ کیا. تو فرشتوں کو حکم دے دیا جائے گا، پھر زبان سے آنیسٹلی لفظ نہیں نکلتا، پھر وہی حکم دیا جائے گا کہ اس کو گھسیٹ کے دوزخ میں پھینکو، کیونکہ اس کی نیت وہ نہیں تھی، اس نے کس مقصد سے یہ سارا کچھ کیا تھا. اور تیسرا وہ شخص جو بڑا سخی تھا، دبا کے لوگوں کو دے رہا تھا، مال دے رہا تھا، جو کچھ بھی تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگین اس پہ وہی چیزیں پیش کریں گے اور اس کو یہ کہیں گے کہ تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں بے انتہا خرچ کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی یہی بات کہیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے اندر کی حالت اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے، اور وہ تبھی ہوگی جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں ہوگی، جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہم اس دین کو پہچان لیں گے. کیونکہ دیکھیں بعض دفعہ اس کو غلط طرح سے بھی لوگ لیتے ہیں. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں اچھا جی اب نماز کا فار ایگزامپل وقت ہے، آپ نے کہا اپنی دوست سے چلو نماز کا وقت ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ کہتی ہے نہیں میں بعد میں پڑھ لوں گی. تم کہتے ہو کتنی بری بات ہے نا، گناہ ہو گئے. تو کہتی ہے یہ میرے اللہ کا معاملہ ہے، تم نہ مجھے بتاؤ. تو ایسا نہیں ہوتا نا، یہ تو ظاہری بات سمجھ آ رہی ہے کیا ہوتا ہے. تو یہ آپ آئی ہوپ انشاءاللہ وہ ربی شرح لی صدری والی بات ہے کہ آپ کو وہ سمجھ آ گئی ہو جو میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہ رہی ہوں، کہ نیکی کا کام ہم جب کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتیں بھی خالص رکھے. آمین ثم آمین. اور دیکھیں نیکی کا کام کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دو اگر تم نیکی کرتے ہو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے. لیکن بعض دفعہ ایسا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی سچویشن میں جہاں پہ تمہارا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کیا اور لوگوں کو پتہ لگا تو وہ بھی یہ نیکی کریں گے، تو تب آپ اس کو ظاہر کر کے کرو تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ ان کو بھی ایک آئیڈیا مل جاتا ہے اور وہ نیکی کا کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ ہم ایک ایک آیت کو سمجھنے والا بن جائیں. اور دیکھیے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے اس آیت پہ ہی پورا ایک گھنٹہ لگا دوں کہ یہ سمجھ آ جائے. جب میں آپ کے ساتھ بولتی ہوں آنیسٹلی بیسیکلی میں اپنے دماغ میں خود ہی سے اپنی آواز کو سمجھا رہی ہوتی ہوں کہ یہ چیزیں مجھے سمجھ آ جائے. یا رب العالمین اتنی دعا مانگتی ہوں کہ یا پاک پروردگار اللہ طہر قلبی من النفاق و عملی من الریاء، یا اللہ میرے عمل کو ریا سے پاک کر دے، ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے. بڑی خوبصورت دعا ہے، یہ آپ لوگ بھی یاد کر لیا کریں کیونکہ اس سے ساری وہی چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا عذاب کتنا زیادہ ہے. اور آگے دیکھیے آیت نمبر 29 میں وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے اور کہا انہوں نے، ان نہیں ہی الا حیاتنا الدنیا، کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، یہ تو ہماری دنیا کی زندگی ہے، جتنا ہم نے جینا یہ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا نا، دنیا میں سارا حساب کتاب ہو جانا، آخر میں دیکھنا کچھ بھی نہیں ہونا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لگتا ہے نا کہ ہمارے منہ کے لفظ نکلے ہوئے اس میں بیان کر دیے قرآن میں کہ وہ کیا کہیں گے کہ نہیں یہ ہماری دنیا کی ساری زندگی ہے، وَمَا نَحْنُ بِمُبْعَثِينَ، کہ ہم دوبارہ کوئی اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، یہیں سارا حساب کتاب ہو جائے گا. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہی بات کریں وَلَوْ تَرَى، کہ کاش کہ آپ دیکھیں اِذَا وُقِفُوا، کہ جب وہ کھڑے کیے جائیں گے عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے سامنے. پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وہ پیش کیے جائیں گے آگ پر، اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دیکھو کہ جب وہ پیش کیے جائیں گے کہاں پہ؟ اللہ ربہم، اپنے رب کے سامنے. قولا، وہ فرمائے گا کون؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس وقت کہیں گے الیس ھذا بالحق، تو اب یہ دیکھو ذرا کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالو،
تو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، و ربنا، اور قسم ہمارے رب کی، قالا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے فذوقوا العذاب، تو اب چکھو اس عذاب کو، بما کنتم تکفرون، جو تم کفر کرتے تھے، جو تم انکار کرتے تھے نا۔ دیکھیے پچھلی کتنی آیات سے ہم کیا پڑھے، اللہ کی آیات کا انکار، اللہ کی آیات کا انکار نہیں کرنا، رائٹ؟ کیونکہ ہم کتنی آسان سے کہہ دیتے ہیں نا قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا، پتہ نہیں ہوتا، اور آرام سے اتنی بڑی بات منہ سے نکال دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا مینس کہ ہم عمل نہیں کر رہے، بیسیکلی یہ نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا منہ سے انکار کرنا، ایک یہ ہوتا ہے کہ عمل سے انکار کرنا، کہ اللہ کی آیات کا عمل سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو دیکھیے سورۃ نبا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ نقشہ، یہ جو قیامت کے دن کا نا، اتنا خوبصورت وہ بیان کرتے ہیں کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روح امین جبرائیل علیہ السلام اور ملائکہ اور فرشتے صف بصف آ جائیں گے، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، کہ نہیں کوئی شخص، کوئی انسان، کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنے کا اس میں ہمت ہی نہیں ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے زبان کھولے، مگر وہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس کو اجازت دیں اور وہ بات بھی درست اس نے کہی ہو۔ ذالک الیوم الحق، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بھی یہ ہم نے پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا یہ حق نہیں ہے، یہ ہے وہ دن جو حق ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو اب جو چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف وہ راستہ بنا لے، کیونکہ وہاں پہ ہی حساب کتاب سارا ہونا ہے نا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انا انذرناکم عذابا قریبا، کہ بے شک ہم نے تم کو آگاہ کر دیا ہے، ہمیں آگاہ بار بار، آپ دیکھیں قرآن کھول کے ہر جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں اس عذاب سے، جو قریب آنے والے عذاب سے میں نے آگاہ کر دیا۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ وہ کیا کہیں گے کہ جس دن وہ دیکھیں گے نا انسان، کوئی بھی انسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ دیکھے گا کہ جو اس نے اپنے ہاتھ سے آگے بھیجا ہوگا، مینس کہ ہمارے اعمال، تو وہ کیا کہے گا، یا یقولو، وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، کاش یہ آج کا دن ہی نہ آتا اور میں مٹی ہو جاتا۔ اور کسی طرح سے وہی بات میں آپ کو جو پہلے کہی تھی کہ کاش ہمیں آج کسی لمحہ یہ بات کا احساس ہو جائے اور ہم اپنے اعمال کو پورا ریورس میں لے جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ایک ایک لمحہ، وقت کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں ہم صرف کر دیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ہم آلریڈی وہی کام کر رہے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ دیکھیں عورت کیا، جیسے گھر کا کام کرتے ہیں، بچوں کو دیکھنا، ہسبینڈ کے گھر میں آتے ہیں، میں اس کی بات کر رہی ہوں جو فار ایگزامپل ہاؤس وائف ہے، ڈیفینیٹلی جو باہر نکلتی ہیں، وہ گھر کے لیے کمانے کے لیے باہر نکلتی ہیں، ہر چیز ہماری عبادت ہے، صرف نیت خالص ہونی چاہیے نا۔ ابھی میں ریسنٹلی کسی سے ملی تھی، اللہ کرے کہ وہ میرا یہ پروگرام نہ دیکھ رہی ہوں، اکثر وہ لیٹ اٹھتی ہیں، تو میں کسی کا نام نہیں لوں گی ڈیفینیٹلی۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے اگر نماز روز اگر ہوتا ہے تو دن میں تو بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے، 24 آور میں صرف مشکل سے اگر آپ دیکھیں کہ بڑی خشوع کے ساتھ بھی پڑھ رہے ہیں تو 1.5 گھنٹہ مشکل سے آپ کا لگے گا کہ آپ کی پوری 5 وقت کی نمازیں بیسیکلی ہو جاتی ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ اس کے بعد جب ہم کام کرتے ہیں یا صفائی کر رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں، تو ہم اپنی زبان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیحات کرتے رہے ہیں، اور اس سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ہوتے ہوتے بات ہوئی، تو انہوں نے، اس کی ایک دوست تھی جس کو میں بات کر رہی تھی، تو اس نے کہا کہ عائشہ یہ جو ہے نا، یہ پوری رات، یہ رات کو جاگتی ہے کیونکہ اس کو رات کو نیند نہیں آتی، صبح جلدی سو جاتی ہے، تو یہ رات کو میرے ساتھ ساری رات تو یہ میرے ساتھ باتیں کرتی ہے، تم اس کو کیا پڑھا رہی ہو؟ تو میں نے اس کو کہا کہ کیا مطلب، تم رات کو کال کرتی ہو تو پھر تھوڑی سی بات کرتی ہوگی؟ کہتی ہے کہ نہیں، میں اس کو کہتی ہوں کہ 3 بج گئے اب سو جاؤ، کہتی ہے نہیں 4، ابھی بس تھوڑی سی دیر رہی نماز پڑھنے میں، تو 4 بجے تک ہم باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب بلیو کریں میں گھر آ کے سارا وقت یہی پریشان ہوئی کہ پوری رات بندہ کیسے کسی سے باتیں کر سکتا ہے ایوری ڈے، پھر آپ اسی دوست ہے اس کی، دوست سے بات کرتے ہو تو کیا بات کرتے ہوں گے، اور کتنا وقت کا ضیاع ہوتا ہے نا۔ لیکن دیکھیے وہ بہت اچھی تھی، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اس کو پتہ نہیں ہے، وہ اچھی عورت ہے، اور جو اس کی دوست ہے وہ بھی بڑی اچھی، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے نا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا،
ہمیں ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا کہ وقت کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، ایک ایک لمحہ زندگی کا، کہ ہم نے اس کا جواب دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، کہ میں نے وہ وقت جو اللہ کی نعمت ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں یاد کراؤں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس وقت کو ہم نے کیسے گزارا تھا. اگر نئی نیند آ رہی تو کیا ہم بس ایسے ہی. میں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اکثر ایسے ہوتا ہے، جب ہمیں نہیں پتا ہوتا نا تو ہم اپنی دوستوں سے باتیں کرتے ہیں، یا ایون ہم امریکہ میں جو رہتے ہیں، ہم پاکستان میں شروع ہوتے ہیں، اگر خیر سے ہماری 2 بہنیں ہیں، کوئی امی ہیں، پھر اس کے بعد دوست ہیں، تو ایک سے بات دوسری سے تیسری سے چوتھی سے کرتے کرتے سارا دن اس میں گزار دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری یہ عادت بھی چھڑا دے، آمین ثم آمین. اس لیے میں خاص طور پہ آج آپ کو یہ بات بھی بتا رہی تھی. اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آیت نمبر 31 میں، اللہ اکبر، قد خسر الذین کذبوا، البتہ خسارے میں رہے الذین، وہ لوگ جو کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کو. اب یہاں پہ جو اللہ سے ملاقات کی، آگے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ خسارے میں چلے گئے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو، جیسے مرنے کے بعد تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنا ہے نا. تو حضرت عائشہ تھیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور وائف تھیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ والی جو آیت جب نازل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے پوچھا ان سے کہ ہمیں بھی تو مرنے کا کوئی ایسا شوق نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ ہو کہ ہم مریں تو پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب موت کا وقت انسان کا آتا ہے نا پاس، تو اس وقت جب فرشتے ہماری جان نکالنے آتے ہیں تو جو مومن ہوتے ہیں نا، سبحان اللہ، اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ اس وقت وہ ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ دیکھو اپنے سورت I think سورت فجر کی آیت نمبر 27 کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، آپ کو میں نے پہلے بھی یہ بتایا تھا نا، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربکی، تو چل اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تو تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی، فادخلی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں فادخلی فی عبادی، کہ میرے بندوں میں، جو میرے مومن بندے ہیں نا، ان میں داخل ہو جائے. یہ کس وقت ہوتا ہے؟ دیکھیں، جس وقت جان نکل رہی ہوتی ہے نا، اس وقت یہ فرشتے، جب انسان، جو ہماری روحیں ڈریں گی، وہ باہر نہیں آتی ہیں، تو اس وقت فرشتے ان کو یہ خوشخبری دیں گے، فادخلی فی عبادی، کہ میرے جو مومن بندے ہیں نا تو ان میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنتوں میں داخل ہو جا، میرے باغات میں داخل ہو جا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ اس وقت ہمیں یہی ہمارے کانوں میں آواز آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کافر و فاجر ہوتے ہیں نا، ان کو فرشتے جو ہوتے ہیں وہ ان کو عذاب و سزا کی بشارت دیتے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کسی صورت ملنا نہیں چاہتے. تو اسی کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے، بخاری کی حدیث ہے 6509، اور مسلم کی حدیث ہے 2684، اور یہ ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، کہ حضرت عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اور جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں. تو اب انشاءاللہ ہم سبھی یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے دل میں یہ خواہش ہو، اور اکثر ہوتی بھی ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، بس آ جائے گا وقت تو کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، انشاءاللہ جنتوں میں جائیں گے، انشاءاللہ نور کے ممبروں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بٹھائیں گے، آمین ثم آمین. تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو خسارے میں ہو گئے، جو انہوں نے جھٹلایا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کو، مینس کہ جو دن ہے قیامت کا، اس کو جھٹلا دیا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم الساعۃ، یہاں تک کہ آ گئی قیامت، بغتتاً، اچانک. اب قیامت کو بتا کے تو آئے گی نہیں کہ بندہ توبہ کر لے گا، اچانک قیامت جب آ جائے گی تو پھر کیا کہے گا؟ قالو، وہ کہیں گے یا حسرتنا، اے افسوس ہمارا، اللہ پر، ما فرطنا فیہا، جو ہم نے کوتاہی کی تھی اس دنیا میں، کہ جو ہم نے غلط جیسے نیکی کے کاموں میں ہم نے کمی کر دی تھی، اس وقت وہ اس پہ افسوس کریں گے. وہم، اور وہ، یحملون، اور وہ اٹھائے ہوں گے، اوزارہم، اپنے بوجھوں کو، اپنے بوجھ، اللہ اکبر، علی ظہورہم، اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوں گے. دیکھیے ذرا، اپنے بوجھ، اپنے گناہ،
ایسی چیز جس کا ہم نے حق نہیں دیا ہوگا, کہیں ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہوگا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی پیٹھوں پر وہ بوجھ اٹھائے ہوں گے. وہ کیسے اٹھائے ہوں گے؟ دیکھیں اس کے بارے میں ایک حدیث طبرانی کی 778 حدیث کا نمبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ کہتے ہیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, غور سے سنیے اس کو. اللہ, حضرت عبادہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ فلاں قبیلے کی زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ, اور ہاں دیکھو کہ قیامت کے دن ایسی حالت میں ہرگز نہ آنا کہ تمہاری گردن پر یا پیٹھ پر جوان اونٹ ہو جو بلبلا رہا ہو. دیکھیے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ میں یہ جو ذمہ داری آپ نے دی ہے نا, مجھے اس سے سبکدوش کر دیجئے. اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کر بھی دیا تھا پھر, کیونکہ اتنی بڑی ذمہ داری تھی, کیونکہ وہ جا رہے تھے زکوٰۃ اکٹھی کرنے, کہ اگر تم نے کوئی ایسی چیز جان بوجھ کے ادھر سے ادھر ہو گئی یا کچھ بھی, تو قیامت کے دن وہ تم اس کا بوجھ تم اپنے پیٹھ کے اوپر اٹھا کے لاؤ گے. آج آپ دیکھیے کتنے حق, آپ وراثت میں دیکھ لیجئے, ہمارے ہر گھر میں یہ تو ہوتا ہے نا, وراثت کا تو ہونا ہی ہے, تو اس میں کیا کچھ نہیں ہم کہتے, کیا کچھ نہیں غلطیاں کر جاتے. اور پھر دیکھیے کہ ایک مسلم کی حدیث ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں تھی کہ جس سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ہمیں ہر ایک کو ہر سال کا پتہ ہے کہ ہم نے زکوٰۃ اپنی دینی ہے, جو بھی مال ہے اس کے اوپر. اور کئی دفعہ اپنے اکثر یہ سنے لوگ کہتے ہیں ہاں رفلی ہم نے, میرا خیال ہے میں دے دیتی ہوں, میرا تو خیال ہے میں اسے زیادہ ہی دیتی ہوں. لیکن دیکھیں فرض ہے ہمارے پاس ایگزیکٹ حساب ہونا چاہیے, اس سے زیادہ کروڑوں زیادہ دے دے, لیکن کم از کم یہ پتا ہونا چاہیے کہ جتنا حق ہے وہ ہم نے دیا کہ نہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ جس سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہو, قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کی تختیاں بنا کر آگ میں گرم کی جائیں گی, اور ان سے ان کے مالک جس نے زکوٰۃ جس پہ واجب تھی نا, مالک کی پیشانی, اس کی پیٹھ اور اس کے پہلو کو داغا جائے گا. اس جو سونا اور چاندی تھے نا, ان کو گرم کر کے اس سے یہ سزا ملے گی. تو اللہ نہ کرے, کیونکہ یہ دیکھیں اتنی چیزیں ہوتی ہیں, ہم ایسے بس سمجھ لیتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے ہم کر تو رہے ہیں, لیکن اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ یحملون اوزارہم, کہ وہ اٹھائے ہوں گے اپنے بوجھوں کو, علی ظہورہم, اپنی پشتوں پہ اٹھائے ہوں گے, الا خبردار, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ساء ما یزرون, بہت برا ہے جو تم بوجھ اٹھائے ہوگے. کیونکہ قیامت کا دن ذرا اندازہ کیجئے کہ 50,000 سال کا دن, اور یہ بوجھ اٹھائے اٹھائے وہاں پہ کھڑے ہوں گے. میں جب ایسے آپ کو بتاتی ہوں تاکہ وہ ہم فیل کر سکیں کہ وہ دن کیسا ہوگا, کہ جس دن ہمارے, آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں سے سب سے زیادہ خسارے میں وہ شخص ہوگا جو بھر بھر نیکیاں لایا ہوگا, اتنی نیکیاں لایا ہوگا, بڑا خوش ہوگا. لیکن وہاں پہ کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایک شخص آئے گا اور آ کے کہے گا کہ یا رب العالمین, اس نے میرا یہ حق نہیں دیا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کی نیکیوں میں سے جتنا اس کا حق بنتا ہے وہ اس کے حصے میں ڈال دو. پھر ایک اور شخص آئے گا, آ کے اپنا کہے گا کہ یا رب العالمین, اس نے میرا یہ حق نہیں دیا تھا. اور کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی, اور جب وہ شخص آئے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کے گناہ جو ہیں وہ اس کے اندر ڈال دو, تاکہ وہ برابر اس کا حساب ہو جائے, اور پھر اس کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے. ہم کتنی آسانیوں کے ساتھ چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, لیکن دیکھیں اس کے پیچھے کتنے بڑی بڑی گناہ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی انٹینسٹی کا احساس دلا دے. آمین ثم آمین. اور سب سے بڑی بات ہے, میں ہمیشہ یہ بھی بات آپ کو کہتی ہوں کہ ہماری فیملی میں سب سے پہلے دیکھیں, آپ اپنے خاندان کے اندر دیکھیں کہ کوئی یتیم ہے, یوزلی پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ہم جج کر لیتے ہیں کہ دیکھو جی اچھے بھلے کھاتے پیتے ہیں, تو اب ہم کیا کریں تو آپ سب کتنا بڑا, آپ دیکھیں وہ جو یتیم ہوا وہ تو اس کا جو بھی ہوا ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صبر دے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی آسانیاں کرے, لیکن آپ کو دیکھیں کتنا بڑا اجر مل گیا. یتیم کے سر پہ صرف ہاتھ رکھنے سے, محبت کی شفقت کا ہاتھ رکھنے سے, جتنے اس کے سر کے بال ہوتے ہیں نا اتنی نیکیاں ملتی ہیں.
آپ اگر یتیم کو جا کے ان کا حال پوچھیں، ان کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کو اگر جاب کی ضرورت ہے ان کی ہیلپ کر دیں، اگر اسکول میں بچوں نے پڑھنا ہے ان کو دیکھ لیں، اگر وہ اسکول میں پڑھ رہے ہیں مے بی ٹیوشن پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، آپ ان کی ٹیوشن کا بندوبست کرا دیں، ان کے گھر میں گروسری کی پرابلم ہے، ان کے گھر میں کوئی فار ایگزامپل آپ گئے تھے، آپ کو پتہ لگا کہ فریج نہیں ہے فار ایگزامپل، آپ وہ کچھ بھی آپ دیکھیں کہ اپنے محلے میں، اپنے اراؤنڈ لوگوں میں، سب سے پہلے جب ہم اپنے اراؤنڈ لوگوں میں جو ہمارے رشتہ دار ہیں نا، ان کے ساتھ جب نیکی کرتے ہیں تو دگنا ثواب ہے، جب ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں تو کارا ثواب ہے، ثواب ملے گا، لیکن اپنے رشتہ داروں کو، اور دیکھیں دگنا ثواب ہے، لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، وہ آ جائیں گے کہ یا رب العالمین یہ کر سکتے تھے اور انہوں نے نہیں کیا۔ ہر ایک کی ضرورت دیکھیں، ہر کوئی منہ کھول کے ہمیں نہیں بتاتا کہ اس کی کیا کیا مجبوریاں ہیں، ہمیں خود سے پتہ لگ جاتا ہے، اگر آپ کی وہ نظر ہوگی، آپ کی نیت ہوگی نا، تو واللہ آپ کو فوراً پتہ لگ جائے گا کہ ان کی یہ پرابلم ہے، اور آپ بغیر کہ ایسی تحفے کے طور پہ میں چاہ رہی تھی میں آپ کو گفٹ دینا، تو میں آپ کے لیے چھوٹا سا گفٹ لائی ہوں۔ بلیک پگمنٹیشن کے بارے میں ایک حدیث پیش کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا علاج بتایا تھا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، اور ایک بچی تھی وہاں پہ جس کے چہرے پر چھائیاں تھی، چھائیاں کہتے ہیں وہ بلیک پگمنٹیشن نہیں ہو جاتی فیس پہ، اکثر لڑکوں کو بھی ہوتی ہے اور لڑکیوں کو تو بلکہ زیادہ ہی نظر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو دیکھا اور کہا کہ اس بچی کو دم کرو، اسے نظر لگی ہے۔ اور اب دیکھیں کہ جن لوگوں کو چھائیاں پڑی ہوتی ہیں اور وہ چہرے پہ بہت آبویس ہوتی ہیں، اور اس کا علاج اتنا مشکل ہے کہ آپ جیسے کتنی بھی کریم یوز کرتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ پھر بھی نشان رہ جاتے ہیں، اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اس کے لیے دم کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے دم ثابت ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بیمار ہوتا تو اپنا دایاں ہاتھ اس پہ رکھتے اور یہ دم کرتے تھے، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اذهب الباس رب الناس، اے لوگوں کے رب اس بیماری کو دور کر دے، واشف انت الشافی، شفا عطا فرما کیونکہ تو ہی شفا عطا کرنے والا ہے، لا شفا الا شفاؤک، کہ شفا تو صرف تیری ہی طرف سے ہے، شفاء لا یغادر سقما، کہ ایسی شفا عطا کر کہ بیماری جڑ سے ہی نکل جائے۔ بہت خوبصورت دعا ہے، آپ لوگ بھی یاد کر لیجئے، یہی دعا پڑھ کے آپ چھائیوں کے لیے بھی دم کر دیجئے اور انشاءاللہ چھائیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنیں اور اس پہ عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی پیاری دعا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب پڑھتے تھے تکبیر اور قرات کے درمیان میں یہ پڑھا کرتے تھے، تو آپ بھی یاد کر لیجئے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری کی 744 اور مسلم میں ہے 598 انٹرنیشنل نمبر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ اکبر جب کہتے ہیں نا کہ تکبیر اور قرات کے درمیان میں جو خاموش ہوتے ہیں تو اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہم باعد بینی و بین خطایائی، اے اللہ میری باعد بینی، دور کر دے درمیان میرے، من خطایائی میری گناہوں کو، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسا کہ تو نے مشرق اور مغرب کو ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ یہ اتنی پیاری دعا ہے، اتنے پیارے لفظ ہیں کہ یا اللہ میرے گناہوں میں اتنی دوری کر دے جیسے تو نے مشرق کو مغرب سے، وہ کبھی آپس میں نہیں ملتے، تو میں کبھی بھی اپنے گناہ جو ہے نا وہ میرے زندگی میں میرے نفس کے ساتھ نہ ملے، بس اتنی دوری کر دے۔ اللہم نقنی من خطایائی، اے اللہ میرے گناہوں کو پاک صاف مجھ سے کر دے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، کہ جیسے سفید کپڑا ہوتا ہے نا جب ہم اس کو دھوتے ہیں اچھے سے تو اس کوئی داغ لگ جاتا ہے تو وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، تو